کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات اسی حالت میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر کہ انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو ظاہر ہے گناہ تو ہوتے ہی ہیں، تو زندہ حضرات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ان کے پیارے گزر گئے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، چاہے والدین ہوں چاہے تیسرے ہوں، تو ان کے لیے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميت في القبر إلا كالغريق متخوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مدفون مردے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں بسنے رہنے والوں کو دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ سب سے بہترین چیز دعا ہے، دعائیں مغفرت، خاص کر اولاد کا اپنے والدین کے لیے۔ والدین کے لیے اولاد کی دعا میں مثال نہیں ہے کس طرح مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہے، اس لیے غفلت نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ گئی، عموماً ہمارے علاقوں میں یہاں بھی ہوگا، مجھے نہیں معلوم پنجاب میں بھی ہوگا، جب کسی گھر میں اس طرح فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں اور بار بار دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کریں، ہاتھ لاس پور تک کا دعا ہوگا، لاس پور تک کا دعا ہوگا۔ تو ہر چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے، اور اس طریقے کے مطابق اگر ہوگا تو صحیح ہوگا، اس طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو غلط ہوگا۔ اس لیے 3 دن تک تو میت کے ہاں جانا چاہیے، 3 دن تک، اور اس کو گھر پر رہنا چاہیے تاکہ تعزیت ہو سکے، اس کو سکون اور اطمینان دلانے کے لیے بہترین الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، صبر کی تلقین ہونی چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بشیء من الخوف، خوف، والجوع، بعض رزق میں کمی ہو جاتی ہے، نوکری تھی نوکری ختم ہو گئی، لگا بندہ روزگار تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس وقت کیا کرتا ہے؟ کیا والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، بعض اوقات ایک سال میں 2 یا 3 گھر میں فوت ہو جاتے ہیں، بیٹا مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو غم پر غم آتا رہتا ہے، فصل میں کمی ہو جاتی ہے، ہرا بھرا فصل، ادھر میں کوئی ایسی وبا آ گئی، فصل تباہ ہو گیا، تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبشر الصابرین۔ ایسے موقعوں پر بھی اگر اپنے خالق حقیقی نے جو امتحان میں ڈالا اس پر استقامت نصیب ہو جائے اور انسان صبر کر لے تو اللہ فرماتے ہیں بشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب اس قسم کی مصیبت اس کو پہنچتی ہے، انسان بہت کمزور ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نہیں، کمزوری مت کرو، تو کیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا ہے،
چنانچہ واقعہ آتا ہے کہ صحابی جہاد پر گئے ہوئے تھے، پیچھا اس کا لڑکا چھوٹا 4-5 سال وفات ہو گیا اور اتنے میں وہ داخل ہو گئے. تو ظاہر ہے بچے کی تلاش رہتی ہے، لیکن اس نے اس کے اوپر چادر ڈالا اور اس کو کھانا وانا کھلایا. رات بھی گزر گئی، سکون ہوا. کیا ہو کہ بچہ سوئے ہوئے جگہ ہوگی. تو صبح جب ہوئی تو یہ بھی اپنے خاوند سے کہتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ لے اور امانت آپ سے واپس لینا چاہے تو کیا آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس کو ضرور دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کہتے اللہ نے جو امانت دی تھی واپس لے لی. کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے، یہ ماں سے بچے کی جدائی اور پھر والد موجود اور والد بعد سفر سے ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں. تو زندگی جو ہے، دنیا جو ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں امتحان آتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امتحانوں سے بچائے، محفوظ رکھے. ہم کمزور ہیں، لیکن اگر اس طرح بات ہو تو استقامت اللہ سے مانگنی چاہیے، استقامت مانگنا چاہیے. یہ جو حدیث سنی کہ اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو خاص کر والدین، اولاد پر حق جو والدین کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی اور کا نہیں ہے، تو ان کے لیے توبہ اور استغفار. البتہ ایک بات ہے کہ توبہ و استغفار سے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. توبہ و استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ، چاہے شرک کیوں نہ کیا ہو. توبہ کرو گے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا، الا ایک شرک کے ساتھ دنیا سے نہیں. یہ خطرناک مسئلہ ہے. تو اگر گناہ جتنے بھی کیے ہوں، جس قسم کے بھی کیے ہوں، جتنے بھی کیے ہوں، جس قسم کے بھی کیے ہوں، تو بتائے معاف ہو جاتا ہے. لیکن ایک گناہ معاف نہیں ہوتا، وہ کسی کا حق ہے. وہ تب معاف ہوگا کہ آپ حق ادا کریں اور حق مارنے کے لیے جو آپ کی نیت بگڑ گئی تھی اس کے لیے آپ معافی مانگے تو معاف کریں. لیکن آپ کہیں کہ جی میں حق بھی معاف ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. حق دینا پڑے گا یا اس سے معاف کروانا پڑے گا جس کا حق ہے. وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو، سب کا بھائی ہے، کوئی بھی، اس کا حق جو ہے وہ آپ ادا کرنا پڑے گا. حق کے بعد کیونکہ حقوق اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، بندے کا حق تو بندہ خود معاف کرے گا. چنانچہ اس میں قرض بھی آتا ہے، ویسے غصب بھی آتا ہے. کسی کا ہم نے اس پر ظلم کیا ہو، ظلم غیبت کی شکل میں کیا ہو، اس کا پردہ دری کی ہو، ہم نے اس کا پردہ فاش کیا ہو ہم نے، یہ تمام چیزیں اس ظلم میں آتے ہیں اور تمام چیزیں اس کے حق مانے. اس کا حق تھا کہ آپ اس کا پردہ رکھتے، اس کا حق تھا کہ آپ اس کی مدد کرتے. تو یہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی. تو ان کا جو بندوں پر حق ہے وہ اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. یہاں تک کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ بدلہ اس کو نہ ادا کر. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے اس بندے کا حق ادا کر دے. قیامت کے دن اپنی طرف سے حق ادا کر لیں کہ بھئی آپ کا حق ہے، میں ادا کرتا ہوں اس کی طرف سے. لیکن یہ ادائیگی ہر وقت ہر اس میں نہیں ہونا چاہیے. انسان اس میں نہیں حق ادا کرنا چاہیے، حق میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا وبال ہے کسی کا حق مارنا. اور یا پھر توبہ اس وقت کرتا ہے کہ بالکل سمجھتا ہے کہ موت آ گئی. یہ سامنے آیت ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ایسے لوگوں کا توبہ کبھی قبول نہیں ہوتا جب بالکل سمجھتا ہے کہ میں موت. میں نے کئی دفعہ کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہوش میں ہے، چاہے کتنے بھی بیمار ہوش میں ہیں، بالکل ہوش میں، جس کو یعنی زندہ ہے، آپ اس دنیا میں ہیں ابھی، تو توبہ کا وقت ہے. لیکن اگر ذرا بھی کچھ ادھر ادھر ہو گیا مسئلہ، کوئی اور دنیا دیکھ لی، اس وقت تھوڑا ہوش بھی ہو، تب بھی توبہ قبول نہیں ہے. اس وقت ہوش رہتا ہے، بالکل ہوش رہتا ہے، کہہ نہیں سکتا، ہوش رہتا ہے. فرعون کو تو ہوش ہی تھا، اس نے کہا انی آمنت بربی، انی آمنت بما آمن موسیٰ، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، میں رب نہیں ہوں. اب آنکھیں کھل گئی نا. اب جس پر موسیٰ اور ہارون کہہ رہے ہیں میں اس پر، تو اللہ نے جواب دیا الآن، جب تم نے سچ دیکھ لیا، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم بڑے
دیکھا ابھی کر رہے ہو، ابھی نہیں ہو سکتا. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم کیا کر رہے تھے. تو توبہ کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع وقت ہمیں دیا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم ظاہر ہے موت کے تو ہم سب موت کے لیے تو تیار بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخری خاتمہ بہتر کر دے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أن لهذه فيقول باستغفار ولذلك أو باستغفار ولدك لك. دیکھ لیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا، تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار میرا درجہ اور مرتبہ میں یہ درجہ کس وجہ سے ہوئی اور کہاں سے ہوئی. جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیرے فلاں اولاد کی دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے. دیتا وہ ہے، بخل ہم کیوں کریں. دینے والا داتا ایک ہے، کوئی اور داتا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے. داتا صرف اللہ، دینے والا صرف اللہ. داتا گنج بخش اللہ ہے. خزانے صرف اللہ دیتا ہے، اور کوئی خزانہ نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ مغفرت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار میرے درجے اور مرتبے میں ترقی کس وجہ سے، وہ کہاں سے ہوئی. جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیرے فلاں اولاد کی دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے ہوئی. تو یہ قیمتی اوقات ہیں ہمارے لیے، لمحات کو ہم اپنی زندگی میں اس وقت گزار رہے ہیں. لہو لعب کے بجائے ہم بہتر ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکیر اور اذکار سے اور استغفار سے ہماری زبان تر ہو، بجائے اس کے وقت تو معلوم نہیں ہے، بچہ بوڑھا اور جوان سب کے لیے، عورت مرد لیڈر اور غیر لیڈر سارے برابر ہیں. وہ جب مارنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے سارے بڑے بڑے گردن دبوچ لیے گئے. تو یہ جو ہمارے لمحات ابھی چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ قیمتی لمحات ہیں، بہت زیادہ قیمتی لمحات ہیں. تو سب سے پہلی بات ہونی چاہیے کہ کسی کا حق مارا نہ جائے، شبے میں بھی ہو اور حقیقی معنوں میں بھی ہو، شبہ ہو، کوئی طریقہ ہو، اپنا حق تو آپ ترک کر دیں، لیکن کسی کا حق مارنے کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، ان کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے. والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، والدین کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت کر دے، ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے اور بلند کرے، ان کو گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ اس وقت جو مجمع بیٹھا ہوا ہے پروردگار نے سب کی مغفرت کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، والدین کے ساتھ جنت میں ہمارا حشر کر دے، ہمیں اکٹھا کر دے وہاں پر. اے اللہ بیمار کو شفا کامل دے دے، گھروں میں جہاں بھی خدا نے قدوس ہمارا سلام پاکستان کی حفاظت ہو، اس کی قیادت بہتر ہاتھوں میں دے دے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاف کر دے. خدا نے قدوس ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. وصلی اللہ تعالی محمد